ناظرین یہاں پر ایک اور اہم چیز ہے اور وہ یہ کہ خلیجی ممالک اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتے. خلیجی ممالک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی اربوں ڈالر جنگ میں جھونک چکے ہیں. ادھر قطر کی حماد بن خلیفہ یونیورسٹی کے پروفیسر سلطان برکات یہ ایک فرما رہے ہیں کہ یو اے ای یہ چاہ رہا ہے کہ تمام جو خلیجی ممالک ہیں وہ مل کر لڑیں ایران کے ساتھ، اور خلیجی ممالک نہیں چاہ رہے کیونکہ خلیجی ممالک کہتے ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ یہ ان کی جنگ نہیں ہے اور وہ پہلے ہی اتنا نقصان کر چکے ہیں. اگر وہ ایران کے خلاف لڑتے ہیں تو ان کی معیشت، ثقافت اور تیل سب برباد ہو جائے گا. اس وقت سعودی عرب، قطر اور عمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں مت کودا جائے چونکہ یہ ایک آگ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس آگ کا لقمہ وہی بن جائے. ایک طرف تو صدر ٹرمپ ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری جانب خلیجی جو ریاستیں ہیں، سعودی عرب ہے، قطر ہے، عمان ہے، وہ اپنے آپ کو اس آگ سے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے، نہیں لڑنا چاہتے. اور ناظرین ذرا توجہ فرمائیے گا، اگر خلیجی ممالک اپنی جگہ امریکہ کو لڑنے کے لیے نہیں دیتے، یعنی وہی اڈے وہ نہیں دیتے، تو پھر پروجیکٹ فریڈم اور امریکہ اور اسرائیل کا حملہ کمزور پڑ سکتا ہے. اچھا، اب وہ کیسے ناظرین؟ اب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی جہاز آبنۂ ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں منزل مقصود تک جانا چاہیے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے ناظرین، وہ کیا کہ امریکہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنے بھی جہاز پھنسے، یعنی اگر ایک جہاز ہے تو اس کے آگے امریکہ کا جہاز لگے گا، وہ اس کو آگے لے کے جائے گا منزل تک، یعنی اس جگہ سے نکال دے گا. اسی طرح جتنے بھی سینکڑوں جہاز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کے آگے امریکہ کے جہاز لگیں گے. یہ شو کرایا جائے گا کہ امریکہ آگے لگ کے سارے جہازوں کو نکال رہا ہے، جو کہ ایران نہیں چاہتا. ایران یہ چاہتا ہے کہ جیسے کھل گئی ہر چیز روٹین میں سارے جائیں، امریکہ کیوں نمبر ٹنگے، اور اگر سارے جاتے ہیں تو پھر ایرانی جہاز بھی جائیں گے. اب اصل میں مسئلہ ناظرین یہی ہے، امریکہ دنیا کے سامنے بابو بننا چاہتا ہے اور ایران کہتا ہے اسی اب بابو تینوں نہیں بنن دینا.